بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں سوچا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کدھر ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک عام سے خیمے کے اندر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ چرواہا اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اس نے کہا کیا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں گناہگار انسان ہوں۔ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے اپنے گلے سے کیسے لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور اپنے گلے سے لگائیں گے اور تمہارے بدن کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدن سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا مہینہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو انسان جہاد میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی گارنٹی لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں خیمے تک پہنچا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو پہلے ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس یہودیوں کی امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن یہودی لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر وہ بکریاں ان کی مالکوں کو واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا ہجوم اکٹھا ہے۔ جب آپ مجمع کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا
کہ تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے، لیکن میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے، اور اس کے بدن کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر تھوڑا عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ مسلمان ہو چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جبکہ ارشاد نبوی ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روکا جائے اور ان کے لیے زحمت کی وجہ بنے؟ تو امام جعفر صادق نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے متعدد فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور اس کے رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن پاک تھا۔ امت مسلمہ بھی پچھلی امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء اکرام سے غافل تھے، اور ان کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا، اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا وہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو بھلا نہ دے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا نام مبارک زبان پر لائیں، اور اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو فراموش نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور محبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور آخروی حصہ میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے خوش ہوتا رہے۔ نماز گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور و تکبر، خودی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے یکتا و یگانہ کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر اس انسان کے کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی آخر الزماں کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب اور قرب الہی کا بہترین اور بڑا ذریعہ ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلا امتحان اور اہم سوال نماز کا ہوگا۔ اس پرچے میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس پیپر میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہر دن رات میں 50 پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان میں کمی کرا لیں، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربہ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور رب تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے دوبارہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور تخفیف کرا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار کمی کرنے کی گزارش کرتا رہا
آخرکار رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 نمازوں کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نامہ اعمال میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ 5 نمازوں کا اجر و ثواب 50 کا پائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے پکتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں جلائے جاتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ شریعت محمدیہ میں ان تمام رسموں کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح یعنی نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور کیجئے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا اس کی قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب تعالیٰ کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ نمبر 1، بلا ارادہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 3، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ شخص روز قیامت فرعون قارون ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، ان احادیث کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کی مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہیں وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ ترک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔